دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے شہر کی تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کا ہر گھر عیاشی کا دوسرا بیہودہ اڈا تھا اور جسم فروشی جیسا دھندا اس شہر کے نمایاں کاروبار تھا۔ اس شہر کے حکمران جسم فروشی کے کام کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے اور ان کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہم جنسی جیسی دلدل میں پھنس چکے تھے، حتیٰ کہ جانور اور معصوم بچے بھی سرے عام اس گناہ کا شکار ہونے لگے۔ دوستو یہ شہر کوئی اور نہیں بلکہ پومپی شہر ہے۔ یعنی آج ہم آپ لوگوں کو پومپی شہر کے بارے میں ایک سے بڑھ کر ایک شرمناک اور دنگ کر دینے والی حقائق بتانے والے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو پومپی شہر ایک قدیم شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں نیپلس کے قریب واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی عیسوی مسیح کے دوران آباد ہوا تھا، مگر مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگران رہنے کے بعد آخرکار یہ رومن امپائر کے تسلط میں آ گیا۔ رومن امپائر کے تسلط میں آنے کے بعد اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ دنیا دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ یہ شہر بہت کم وقت میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں ہونے لگا اور ایک ممتاز تجارتی مرکز بھی بن گیا۔ لیکن اس شہر کے امیر مقیم جنہیں قدرت نے خوشحالی سے نوازے رکھا تھا، انہوں نے اس شہر میں گناہوں کی وہ بنیاد رکھ دی جس کی وجہ سے اس شہر کو قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بھی بنا دیا۔ دوستو آپ لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ تاریخ انسان میں قوم لوط اس کردار کی حامل تھی جس نے ہم جس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کی، جرم کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر یہ قوم عذاب الہی کا جنسی تعلقات کی تصویر بنا کر شہروں کے چوراہوں میں لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اس گناہ کی ترغیب دی جا سکے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس شہر کے مرد ہی نہیں بلکہ شہر کی عورتیں بھی ہم جنس کے گناہوں میں بری طرح پھنس چکی تھیں۔ اس کے علاوہ جانور اور معصوم بچے بھی اس گناہ کا بری طرح شکار ہونے لگے تھے۔ اس شہر کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کاروبار بن گیا۔ ان حالات میں ایک جسم فروش لڑکی یا جسم فروش مرد محنت کش کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سرمایہ کمانے لگے اور معاشرہ تباہی کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ ان غلط کاموں میں صرف عورت اور مرد نہیں بلکہ کئی تنگ دست بچے بھی اس کام میں شامل تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ ایک عام شہری کی بڑی تعداد بھی شامل ہونے لگی۔ دوستو اس میں عام شہری کی بڑی تعداد بلکہ حکمران بھی اس کام کا حصہ بن چکے تھے۔ حد سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ شہر کے حکمران بھی جسم فروشی کرنا اپنے لیے عزت اس قدر اخلاقی انتہاء کا شکار ہو چکے تھے کہ ان کے مثال ماضی اور حال میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ آپ لوگ جان کر شرمندہ ہو جائیں گے کہ شہر کی کھدائی سے جو تصویر حاصل ہوئی وہ انتہائی بیہودہ اور اخلاق سے گری ہوئی تھی۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں یہ رواج بھی تھا کہ مکان کے دیواروں پر اپنے بیہودہ خیالات اور شاعری کو بھی لکھ دیتے تھے تاکہ پڑھنے اور سننے والے بھی اس گندگی کا حصہ بن سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اس شہر میں بے حیائی کے کئی ایسے طریقے قائم تھے جن کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، کیونکہ یہ پومپی انسانی تاریخ کا وہ پہلا شہر تھا جہاں پر ایسے سوئمنگ پول اور غسل خانے تعمیر کیے گئے تھے جہاں پر مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی کھلم کھلا اجازت دی گئی تھی کہ وہ برہنہ حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ غسل کر سکیں۔ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس کے علاوہ آپ کو گناہوں کے شہر کے کھنڈرات دیکھنے کا اتفاق ہو سکے تو آپ جان سکیں کہ اس شہر کے مکانوں اور دیواروں پر بھی ایسی علامات موجود تھیں جو کہ ان کے زنا خانے ہونے کی وضاحت کرتی ہیں۔ ان کی معیشت دیکھتے ہوئے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر گناہگار زندگی کی حد کہاں جا کے ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی اس شہر کی تمام بیان کردہ برائیوں پر یہ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہر گھر میں برائیوں کا اڈا ہونے کے باوجود اس کے مرکز میں ایک ایسی عمارت تعمیر کی گئی تھی جس کو بڑے جسم فروشی کی جگہ ہونے کا اعزاز دیا گیا تھا۔
لیکن انسانیت کو شرما دینے والی بات یہ ہے کہ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس قدر لعنت میں سب سے زیادہ مبتلا ہوتا وہ اس شہر میں انتہائی ہی عزت اور شہرت کا حقدار ہوتا۔ بڑے بڑے رومن کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھی۔ شرمناک بات یہ ہے کہ شہر اس لعنت کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ اس کے کام کہ ایسے کام پر شرم تو درکنار الٹا فخر کیا جاتا تھا۔ اس عمارات کو دنیا قدیم کی سب سے بڑی جسم فروشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا تھا، جو کہ یہ 2 منزلہ عمارت تھی۔ نیچے والا حصہ عام لوگوں کے لیے مخصوص تھا، جبکہ اوپر والا حصہ شہر کے اشرافیہ کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں پر بے حیائی کی محفلیں سجائی جاتی تھی جس کی کہیں مثال نہیں ملے گی۔ ان محفلوں میں باپ بیٹی اور بہن بھائی تک ایک ہی حمام میں ایک ساتھ ننگے نہا کر شرف انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی شخص فطرت کی حدود کو اس طرح پامال کرے تو پھر خود دست قدرت حرکت میں آ کر اسے خود سامان عبرت بنا دیتی ہے۔ آخرکار اس ملک کے مکینوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، جیسا پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ اس شہر کے مکین ایک دوسرے کے ساتھ ایک دن اپنی معمول کے مطابق انہی رنگلیوں میں مصروف تھے تو ان کے پڑوس میں اچانک ایک آتش فشاں نے غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں آگ اور راکھ دونوں آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی، اور چند ہی لمحوں میں اس شہر کی 20,000 سے زائد کی آبادی اس آگ کی خوراک بن گئی، اور کچھ لوگوں نے سمندر کے راستے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن تب بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ آتش فشاں کے لاوے نے انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لیا اور شہر کا ایک بھی شخص زندہ نہ بچ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ جب 1748 میں اتفاق سے اس شہر کی دریافت ہوئی تو حیرت انگیز طور پر یہ شہر اور اس کے مکینوں کی لاشیں اسی حالت میں ملی جس حالت میں یہ عیاشی، فحاشی اور جس حالت میں یہ گناہوں کا کام کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور فطرت نے درس عبرت دینے کے لیے برسوں تک اس کی مکمل حفاظت کی ہو، تاکہ آنے والی انسانیت کی نسلیں ان عبرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ایسے گناہوں کی متحمل نہ ہو سکے۔ لیکن افسوس، آج پوری دنیا ان گناہوں کا شکار ہو چکی ہے جن گناہوں کا شکار یہ قوم تھی۔ تو دوستو، یہ تاریخ آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ عبرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر دبا دیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔